letting me be here. I always enjoy your topics and the discussions happening. جی جی، تو مجھے بتائیے، ہم لوگ ویسے بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ فیلیئرس کی ڈاکٹر شبانہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ریلیشن شپ فیلیئرس اور ریلیشن شپس میں جو چیٹنگ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گی کہ یہ جو ریلیشن شپ فیلیئرز ہیں اور یہ جو چیٹنگ کا ایک ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، خواتین پر کس طرح سے وہ اثر انداز کرتا ہے؟ خالی خواتین پہ انداز نہیں کرتا، اثر انداز آدمیوں پہ بھی ایکولی کرتا ہے، لیکن آدمیوں کا سپورٹ سسٹم اور ان کی میسکولینٹی رستے میں آ جاتی ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھ کے وینٹنگ نہیں کر سکتے. ریلیشن شپ فیلیئرس کے اوپر اگر آپ بات کریں تو آپ کو جنریشنز کے اوپر بات کرنی پڑے گی. ایک جنریشن آپ کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ وٹ از ہیپننگ کرنٹلی، جو کہ اتنی چیزیں چینج ہو گئی ہیں پچھلے 10 سال میں ہوئی ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، 15 سال کہہ لیں آپ، بلکہ زیادہ تو میں کہوں گی 5-10 سال میں. ایک وہ لوگوں کی ایج ہے گروپ جو کہ آپ کہہ لو 40 اینڈ اپ ہیں، 40 سال سے اوپر کے مرد حضرات ہیں، وہ ابھی تک ڈائلیما آف چیٹنگ اور اس سے اسی طرح نبڑ رہے ہیں، نبرد آزمائے جس طرح سے پہلی جنریشن تھی جو ہمارے ماں باپ تھے، ان کے نانا نانی دادا دادی تھی. چیزیں بدل گئی ہیں ود دا نیو جنریشن جو کہ آ رہی ہیں، آپ کہہ لو 15 سال سے لے کے جو 30 سال کے 35 سال کے، جو 35 سال بھی تھوڑا بڑا ہی ہے، 30 سال کے جو لڑکے لڑکیاں جوان لوگ آ رہے ہیں، ان کا بالکل کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہے. زمانہ بدل گیا، انہوں نے پوری ورلڈ جو ہے گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، ان کے مینٹورز، ان کے ٹیچرز وہ والے نہیں ہیں جو ہم لوگوں والے تھے کہ اچھا چیٹنگ ہو گئی تو ہماری عورت بیٹھ کے گھر میں رو رہی ہے. وہ کہہ لیں 35 سال سے اوپر کے لوگ ہیں جو ابھی بھی ریلیشن شپس کی سیکرڈنیس کو سمجھ رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے ایک نئی پود پیدا کر دی ہے. اور ابھی جو آپ کے ایک حضرت نے فون کیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری لڑکی جو ہے 4 سال کی کمٹمنٹ کے بعد ریسٹورینٹ میں کسی کے ساتھ پائی گئی. دس از اے ٹرو فیکٹ، دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ. میرے جتنی بھی پرسنل کوچنگ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی میں بات کرتی ہوں، ایکچولی میں پاکستان میں آ کے بات کرتی ہوں. میری جو اپنی پریکٹس ہے میڈیکل اینڈ سرجری کی، وہ تو میں یو ایس اے میں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اتنے ڈالرز ادھر نہیں ملتے. I'm just joking. لیکن جتنی بھی پرسنل کوچنگ میری ہوتی ہے پاکستان کے اندر ہوتی ہے، وہاں پہ میری کالجز میں بھی میں مینٹورنگ کرتی ہوں. بچہ بدل گیا آپ کا، لڑکیاں بدل گئی ہیں. سوشل میڈیا نے جو جنریشن ایک پروان چڑھائی ہے، ان کے چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہیں ان لوگوں سے جو 40 ایئرز اینڈ اپ ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی پکچرز لگاتے ہیں، ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے. لڑکے ان کی آ کے ٹک 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 خوبصورت پکچر ہے، لڑکیوں نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں، اسکن دکھائی ہوئی ہے، سرجریز کرائی ہیں، پاؤچ ہے ان کا لپس، ان کو ویلیڈیشن مل رہی ہے باہر سے ان لڑکوں سے. اور یہ اس صورت حالات میں ان کی جو اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی ہے ان کی ایک لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتی، اور اسی طرح لڑکوں کی ایک لڑکی نہیں ہوتی. ان کی انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپ یہ ہے کہ ہم نے بیک اپس رکھنے، ہم نے آپشنز رکھنے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ اگر مجھے اس سے بہتر آپشن مل گئی، اور آپشن آپ کو کہاں سے مل رہی ہے؟ سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. آپ کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن کہاں سے مل رہی ہے؟ سوشل میڈیا سے مل رہی ہے. آج کل کے بچے بچیاں جو ہیں ان کے ہارٹ ایکس اینڈ ہارٹ بریکس آر ویری ڈفرنٹ دین دا ویمن جن کی میں ٹریٹمنٹ یا جن کو میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں، جو کہ شادی شدہ ہیں اور 40 اینڈ اپ ہیں. وہ اسی طرح سے رو رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے کہ میرے سے چیٹنگ ہو گئی. اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے کہ دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، تو میں ان کو کیا ایڈوائز کرتی ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن جو بچے ہوتے ہیں آج کل کے جو لیو ان میں ہیں، جنہوں نے روز اپنے ریلیشن شپ بدلنے ہیں، ان کے پاس جب کوئی ایسی بچی آتی ہے جو ہیڈ ٹو ٹو کورڈ ہے، جس نے اپنی تن من کو ڈھانپا ہوا ہے اور ایک سرٹن لک نہیں دے رہی، اس کو آج کل کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایک نئی لڑکی کو آپ کی ایک شخصیت کو تعمیر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لیے، اور لڑکے جو ہیں وہ اسی طرح کی لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں بیکاز آف دا ہالی ووڈ بالی ووڈ انفلوئنس اینڈ گلوبلائزیشن. تو ایسے لوگوں کے چیلنجز جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو ایک نئی گائیڈ لائنس دیتی ہوں کہ آپ نے ریڈ فلیگز دیکھنے اپنے ریلیشن شپس میں. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ویلیوز فاؤنڈیشن کے مطابق آپ نے سلیکشن آف پارٹنر کرنی ہے. کیونکہ اگر آج کل کے بچے جو ہیں، ہم نے کام زیادہ نہیں کرنا، ہم نے ہاتھ بڑا مارنا ہے، کوئی سیٹلڈ لڑکی مل جائے، کوئی سیٹلڈ لڑکا مل جائے، ساتھ مل کے آپس میں زندگی تھک اینڈ تھن کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے. ایوری بڈی از لوکنگ فار شارٹ کٹ. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور اچھی آپشن آ جاتی ہے، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو ان کے ڈائلیمس بالکل ڈفرینٹ ہے. جبکہ 40s میں جب شادی شدہ عورتیں میرے پاس آتی ہیں، ہمارے ہسبینڈ نے جو ہے ہم پہ چیٹ کر لیا، تو ان کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ دیکھیں یہ چیزیں ایکومولیٹ ہوتی ہیں. عورتیں جو ہوتی ہیں ایموشنل کریچرز ہیں. اگر آپ ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم بھی چیک کریں ہیڈ ٹو ٹو, اگر آپ ایوولوشنری پروسیس چیک کریں تو وہ گیدررز تھے, وہ انفارمیشن گیدر کرتی تھیں, گھر میں ایک دوسرے سے بات کرتی تھیں. کیو ٹائم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آدمی کیا کرتا تھا, جا کے ہنٹنگ کرتا تھا, چیتے کو مار کر لے کر آتا تھا. فوکسڈ تھے. آدمی کمپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں. وہ کام پہ اگر افیئر بھی چلا رہے ہیں نا, 10 افیئر سیپریٹلی چلا سکتے ہیں. اس کے بعد گھر پہ آ کے یہ بھی چاہیں گے کہ بیوی کو بھی اس طرح ہی محبت دیں, بچوں کا بھی اس طرح ہی سسٹم برقرار رکھے اور ہماری لائف بھی خراب نہ ہو. عورتیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ ایموشنلی انوالو ہو جاتی ہیں, کھچڑی پکا دیتی ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ, اور ایموشنل انوالومنٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, سوشل میڈیا سے, اویلیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی. بالکل پہلے یہ ٹھیک، چیزیں بالکل تھیں ٹھیک. نہیں تو اس لیے ذرا کمی تھی. اب اگر چیٹ ہو جاتا ہے تو میں ہمیشہ عورتوں کو کہتی ہوں کہ تمہارے پاس ایگزسٹنگ سٹرکچر سے بہتر کوئی سٹرکچر ہے, تم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, تم اگر اپنے میاں کو چھوڑ کے اس کی چیٹنگ کو معاف کر کے باہر نہیں رائٹ. جاؤ گی تو تم نے کیا کرنا ہے آگے. اگر تو تمہارے پاس ہے تو یو تھنک اباؤٹ اٹ, ورنہ جو ہے تم معاف کر دو. اور دوسری بات میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں, معافی سے پہلے تم نے پاسٹ کو کبھی ڈسکس نہیں کرنا, بیچ میں جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور آدمی کو میں کہتی ہوں کہ ریلیشن شپ کبھی سیم نہیں رہے گا. عورت کبھی معاف نہیں کرتی, یاد ہمیشہ رکھتی ہے. آپ کے ساتھ سوری آپ کے ساتھ اگر وہ رہ بھی رہی ہے نا تو آپ نے یہ سوچ لیں کہ پہلے والی شادی ختم, اب آپ نے نئی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے اور اسی شادی کے اوپر نئی فاؤنڈیشن بنانی ہے. انڈرسٹینڈنگ کہ کون سی چیزیں غلط ہو گئی تھی, بالکل صحیح. آپ کی کون سی انمیٹ نیڈس تھیں. آپ نے پرانی صحیح شادی بات کی ہے ختم, کہ پاسٹ کی جو اسی باتیں بندے کے اس کو ساتھ بھلا کے شادی ہی آپ کریں. آگے موو آن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ریلیشن شپ کی جو سکسیس ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں, لیکن جو پچھلی باتیں اس کو سم ہاؤ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک باکس میں پھینک کے بند کر کے ایک سمندر میں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ آپ کا. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں کنہوں نے جوائن کیا ہے. ہمیں جی تو بہت اسپیشل لیڈی سے جوائن کیا ہے, ہدنا اقبال, شی از اے سائیکالوجسٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ آمنہ آفتاب, شی از اے ہیومن ایکٹیوسٹ. السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی. تھینک یو سو مچ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی رابعہ بتائیے آج ہم کون سا اسپیشل ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں؟ آمنہ, آج ہم بات کر رہے ہیں ریلیشن شپ فیلیئرز اور چیٹنگ کی. تو آپ کے نزدیک ریزنس کیا ہوتے ہیں ان دونوں اسٹیپس کے, یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں 43% اس وقت جو ہے وہ میلز چیٹ کر رہے ہیں اور 22% کے قریب فیمیلز چیٹ کرتی ہیں ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے. اچھا, اب اس کے بہت سارے فیکٹر. سب سے پہلا جو میرے ذہن میں ہے کہ ایموشنل ڈسکنیکٹ. جب بھی کپل میں ایموشنل ڈسکنیکٹ آ جاتا ہے, وہاں پہ وہ اسپیس چھوٹ جاتی ہے, خالی ہوتی ہے, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک اور کوئی بھی دوست کی شکل میں, پارٹنر کی شکل میں وہ اس کو فل ان کرتا ہے. دوسرا جو چائلڈہڈ ٹراماز ہیں, وہ انریزالوڈ ایشوز, جو بچے اس ماحول میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور جہاں پہ وہ انسیکیورٹیز دیکھتے ہیں, تو جب بھی وہ ریلیشن شپ میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ واپس باؤنس بیک ہوتا ہے ان کے ذہن میں, اور ریلیشن شپ کو وہ اس طرح کیری نہیں کر پاتے. تیسرا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو آس پاس کا فرینڈ سرکل اور آپ کے ریلیٹیوز ہیں. یوزلی ہوتا ہے کہ جیسے میاں بیوی میں, کپل میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو خواتین اپنے فرینڈ سے ڈسکس کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہاں یو ڈونٹ ڈیزرو دس, اس کو چھوڑو, کوئی بات نہیں ہے, یعنی کہ یو شوڈ موو آن, اور اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو وہ آلریڈی جو ہرٹ ہوتی ہیں وہ اور زیادہ ہرٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ریئیکشنز ہیں وہ ہسبینڈ سے آف کورس اور اپنے آپ کو ڈسٹینس کرتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کمیونیکیشن گیپ, پھر اگین دیٹ از دا بگیسٹ فیکٹر, کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور ہرٹ ہوتے رہتے ہیں, تو کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں اتنی پائل اپ ہو جاتی ہیں کہ وہ اس ریلیشن شپ ان کے لیے گھٹن بننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک سائیکالوجسٹ کا بہت اہم کردار یہاں پر آتا ہے کہ جہاں پہ وہ ان لوگوں کو پراپرلی سمجھا سکیں, ان کو گائیڈ کر سکیں کہ انہوں نے آگے کیسے چلنا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں چونکہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, تو میں آپ کو زیادہ جو اچھی ایک پکچر ہے وہ ان دا ریفرنس آف سائیکالوجی دینا چاہتی ہوں. جب بھی ہم کسی انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے ہونے والے بیہیویئرز میں کچھ فیکٹرز کا رول ہوتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو اس کے اپنے فیکٹرز, جس کو ہم انٹرنل فیکٹرز کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. اور کچھ ظاہر ہے پھر نیکسٹ میں سوشل یا ایکسٹرنل فیکٹرز جس کو ہم کہتے ہیں.
اگر سب سے پہلے چونکہ انٹرنل فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جن سے یو آر اویئر اور یو آر ناٹ اویئر، تو اسی لیے ان کی سب سے زیادہ سگنیفیکنس ہوتی ہے. انٹرنل فیکٹرز میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے لیک آف سیٹسفیکشن یا لیک آف کنٹینٹمنٹ. آپ کو جو چیز ملتی ہے یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ اینڈ یو وانٹ سم تھنگ بیٹر، یو وانٹ سم تھنگ مور، ٹھیک ہے، اور اس کے چاہت میں یا اس کو دیکھنے کے لیے یو کیپ آن اسٹرگلنگ فار دا another person. اس کے علاوہ بچپن سے کچھ ایسے ایسپیکٹس ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اٹیچمنٹ اسٹائلس کا. اٹیچمنٹ اسٹائلس بیسکلی آپ کی ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں، بیکاز جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، انفنٹ ہوتا ہے، تو اس کو سب سے زیادہ جو سیکیورٹی یا وارمتھ ملتی ہے وہ اس کے پرائمری کیئر گیور سے ملتی ہے، وچ ان موسٹ آف دا میجورٹی آف دا کیسز از ویمن جو اس کی مدر ہے. اگر مدر اس کو اٹیچمنٹ یا وارمتھ یا ڈیو جو اس کی کیئر ہے بچے کو وہ نہیں دے پا رہی، تو انسیکیور اٹیچمنٹ پیٹرنس جو ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں آپ کے پرائمری کیئر گیور کے ساتھ، جو آپ کو لیٹر آن جو آپ کی ایڈلٹہڈ فنکشننگ ہے اس کو خراب کرتے ہیں، جو کہ ان دا فارم آف میرٹل ریلیشن شپ ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹلی. تو اگر بچپن سے اگر بچہ ایک سیکیور اٹیچمنٹ ود دا پرائمری کیئر گیور نہیں بنا سکا، تو اس نے آگے جا کے بھی انسیکیور اٹیچمنٹ بنانی ہے اپنے انٹیمیٹ پارٹنر کے ساتھ بھی. سو اس لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹنگ کا بہت زیادہ رول ہے. اگر بچہ کسی ایسی انوائرمنٹ کا پارٹ رہا ہے جہاں پہ پیرنٹس، ون آف دا پیرنٹ واز اے چیٹر اور ون آف دا پیرنٹ واز سم ون ہو واز ڈسلوئل ود دا ادر پارٹنر، تو اس سناریو میں بھی بہت سارے چانسز، یہ میں آپ کو ریسرچ ایویڈنس بتا رہی ہوں کہ اس میں بھی بہت زیادہ پرابیبلٹی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ چونکہ اس انوائرمنٹ میں رہا ہے، اس نے بچپن سے یہ چیز دیکھی اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے، تو وہ بھی لیٹر آن اس کا پارٹ بن سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ کی پرسنالٹی میں کچھ ایسے نارسسزم جیسے ایک ہے کہ اف آئی تھنک دیٹ آئی ایم دا سینٹر آف یونیورس اور مجھے میرے ارد گرد ساری چیزیں جیسے میں چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں ویسے ہونی چاہیے، اور اب پارٹنر از اندر پرسن، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اکارڈنگ نہیں چل سکتا بیکاز اس کے اپنے تھاٹ پروسیسز ہیں، اس کی اپنی لائکس ڈس لائکس ہیں، اس کی اپنی پرسنالٹی ہے. اگر آپ ایک نارسسسٹ ہیں، یو ہیو سم ایشو ان یور اون پرسنالٹی، دیٹ آلسو مینس کہ آپ پہ the probability is quite high کہ آپ you'll end up having an extramarital affair. تو انٹرنل فیکٹرز میں اس کے علاوہ بھی سائیکوپیتھولوجیز بہت ساری ہیں، جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے، اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بندہ کرے، اسپیشلی ایگریشن، لو سیلف اسٹیم، ڈپریشن، انزائٹی، بیکاز یو آر ناٹ کنٹینٹڈ ود ویئر یو آر، سو obviously you're searching for another thing. سو ایک تو وہ چیز ہے. پھر یہ سارے میں نے آپ کو انٹرنل فیکٹرز بتائے ہیں. کچھ ایکسٹرنل یا سوسائٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں کہ جیسے انہوں نے بھی بتایا ہے کہ پیئر پریشر. اگر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اگر وہ بھی اس چیز میں انوالوڈ ہیں تو دے وڈ موٹیویٹ یو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ تھنگ آلسو، ایون اف اٹس اے بیڈ تھنگ. سوشل، آپ سوشل انٹریکشنز کی بات کر رہے ہیں، جو سوشل پیئر ہو گئے، ریلیٹیوز پیئر میں جیسے آپ کے سبلنگس بھی میرے خیال سے آ جاتے ہیں، سبلنگس بھی آ جاتے ہیں، آپ کے فرینڈز آ جاتے ہیں، آپ کے کلیگز آ جاتے ہیں، کو ورکرز آ جاتے ہیں. یہ سارا آپ کا پیئر گروپ ہوتا ہے یا آپ کا ایک سوشل انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس میں اگر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو اگین دا پروبیبلٹی از ہائی، چونکہ وہ نارم ہے نا آپ کے سرکل میں، اٹس اے نارم، تو اسی لیے پھر آپ اس کو فالو کریں گے. اور